بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ملک پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں وہ دیکھ کے، اور آج مجھے کسی نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں میرے ساتھ کسی کی بات چیت کو ویڈیو کی صورت میں اپلوڈ کیا گیا تھا، تو میں حیران رہ گیا کہ اب ملک پاکستان میں ایسے حالات چل رہے ہیں کہ ان حالات میں وہ لوگ جن کا بظاہر دین سے کوئی بہت زیادہ واسطہ نہیں ہے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ پاکستان کی عدلیہ سر توڑ کوشش کر رہی ہے۔ ایسے وقت میں ایک ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں بکواس کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ میں جب بات کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ سخت زبان استعمال کرتے ہیں، یہ علماء والی زبان نہیں ہے۔ میں کیسے کس انداز سے اس کے ساتھ بات کروں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر سمجھتا ہے، جو اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں بکواس کرتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ یہ وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے خلاف برسر پیکار ہونے کا تھا۔ ایسے میں ساجد خان دیوبندی جو ہے وہ اٹھا ہے اور اس نے اپنے چیلے چمچوں کے ذریعے کبھی اس کو کال کر کبھی اس کو کال کر، مطلب اس ٹاپک سے لوگوں کو ہٹانا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے خلاف امت برسر پیکار ہے، اس سے ہٹا کے گستاخ بلاگرز کے خلاف سے ہٹا کے بس اس کام پہ لگانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے یا مومن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نسب کے بارے میں، ان کے حسب کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں فکر پڑی اس کو، جبکہ سوچنے کی باری تو اس وقت یہ ہے کہ ساجد خان کے اپنے نسب کے بارے میں کیا خیال ہے، ساجد خان کے اپنے امی اور ابا مومن تھے یا نہیں تھے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا یا نہیں ہوا، یا جس اس کے چیلے اور چمچے نے فون کیا پہلے وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں بتائے کہ اس کے ماں و اجداد کب سے مسلمان ہوئے، کیا ان کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوا ہے۔ حسب نسب تو ان کا چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کوئی بولے جی ہمیں گالی دی اور ہمیں برا کہا گیا، تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر کہو، تمہیں کچھ بھی نہ کہا جائے، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی توہین کرو، تمہیں کچھ بھی نہ کہا جائے، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بار بار فون کر کر کے لوگوں کو یہ بولو کہ وہ کافر تھے، وہ کافر تھے، وہ کافر تھے، وہ کافر تھے، تمہیں کچھ بھی نہ کہا جائے، تمہیں حیا ہی نہیں آتی، اور پھر بنتے کیا ہیں۔ ساجد خان صاحب، اگر آپ کو اتنا شوق ہے نا مناظرے کا، آپ مناظر تو ہو ہی نہیں سکتے، ہاں مناظرہ ضرور ہو سکتے ہیں آپ، تو ہم اگر بات نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جس طرح مرضی باتیں کرتے رہو۔ ہاں یہ شکر ہے کہ تم مجھے گالی دو، تم مجھے برا کہو، یہ اللہ تعالیٰ کروڑا شکر ہے کہ تم نے مجھے کہا، کہیں پھر ویڈیو کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی توہین نہیں کی۔ خدا غارت کرے ایسے لوگوں کو، خدا تباہ و برباد کرے ایسے لوگوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، اور پھر اسی توہین پر بڑھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو معاذ اللہ کافر کہتے ہیں، جبکہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی تفسیر جلالین پڑھ کے تم ملا بنے ہو، ذرا ان امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف بھی جان لیتے۔ انہوں نے پورا رسالہ لکھ دیا، الحاوی کے اندر پورا رسالہ لکھ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں۔ کم از کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، ان کو تو یار چھوڑ دو، اب ہمیں مشرک کہو، ہمیں جو مرضی کہو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، تم کہتے رہو، تمہارا کام کیا ہے، یہی کام ہے تمہارا، لیکن کم از کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور خدا کا خوف کرو، وہ بھی ایسے وقت میں جب یہود و نصارہ اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی طرح توہین کی جائے، کبھی سرکار کی ازواج مطہرات کی، کبھی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے، اور ایسے میں تم نے منہ اٹھایا اور تم نے اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، یہود و نصارہ کی روش پر چلتے ہوئے تم نے کیا کام کیا؟ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں جو بات رہ گئی وہ تم نے کرنی شروع کر دی کہ وہ سرکار کے والدین جو ہیں وہ کافر ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بہت دکھ ہے مجھے، خدا خیر کرے اسلام کی، خدا خیر کرے مسلمانوں کی، اور تمہیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔